جو پرامن ہیں، جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں، ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دے دیا جائے۔ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں، آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے، کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہے۔ جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور ایک ایک پر جو ہے 50 مقدمے ہیں، 50 جگہوں پر ان پر FIR ہیں۔ کبھی یہ سپر مین ہیں، یہ جو ہیں دی فلیش ہیں، یا جو ہیں مسٹر پاکستان ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے۔ تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہے، تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے، تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں۔ یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے، اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے آپ NFC کے مد میں جو تخرجات تھے وہ نہیں مل رہے، زیادتی ہے، لیکن جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہیں کہ وہ کہاں لگے، کہاں لگائے ہیں آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لیں نا، بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں، ہر ADP میں جو ہیں آپ کو اس کے ایک ایک پے کا حساب مل جائے گا، لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ حساب تو مل جائے گا۔ 5300 ارب روپے کی جو IMF نے رپورٹ کی ہے کرپشن، اس کا کون پوچھے گا؟ اس کا صرف یہ میرا پیسہ تھا، میرے ٹیکس کا پیسہ تھا، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا، تمام صحافیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا، اس پر بھی بات کریں۔ 12 ارب روپے کی جہاز پر بھی تمام صحافی حضرات بات کریں، اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں، اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں، اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں، اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پریشر ہوگا، لیکن بہرحال کریں، تھوڑی سی بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے، اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالی میں پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی گیا، سندھ میں بھی گیا، ابھی جو ہیں باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ اس کو آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ PTI بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر PTI کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کے مطابق جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ TTP کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈوں پہ نکل کے آ رہے ہیں، اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ میں نامعلوم ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، ملک صدر علی کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے، یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فسطائیت کر رہی ہیں، جو پرامن ہیں، جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں، ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دے دیا جائے۔ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں، آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے، کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہے۔ جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور ایک ایک پر جو ہے 50 مقدمے ہیں، 50 جگہوں پر ان پر FIR ہیں۔ کبھی یہ سپر مین ہیں، یہ جو ہیں دی فلیش ہیں، یا جو ہیں مسٹر پاکستان ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے۔ تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے، تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں۔ یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے، اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے آپ NFC کے مد میں جو تخرجات تھے وہ نہیں مل رہے، زیادتی ہے، لیکن جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہیں کہ وہ کہاں لگے، کہاں لگائے ہیں
آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لینا. بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں, ہر ADP میں جو ہیں آپ کو اس کے ایک ایک پے کا حساب مل جائے گا, لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ حساب تو مل جائے گا. 5,300 ارب روپے کی جو IMF نے رپورٹ کی ہے کرپشن, اس کا کون پوچھے گا؟ اس کا صرف یہ میرا پیسہ تھا, میرے ٹیکس کا پیسہ تھا, یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا, تمام صحافیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا. اس پر بھی بات کریں. 12 ارب روپے کی جہاز پر بھی تمام صحافی حضرات بات کریں, اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں, اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں, اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں. اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پریشر ہوگا, لیکن بہرحال کریں, تھوڑی سی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے, اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالی میں پورے پاکستان میں, پنجاب میں بھی گیا, سندھ میں بھی گیا, ابھی جو ہیں باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا, اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ اس کو خیبر پختونخوا میں آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ PTI بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر PTI کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کے مطابق جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ TTP کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈوں پہ نکل کے آ رہے ہیں, اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ میں نامعلوم ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, ملک صدر علی کے خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے, یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فستائیت کر رہی ہیں, جو پرامن ہیں, جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں. ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے, لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دے دیا جائے. جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے, کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہے. جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو نہ حق قید کیا ہوا ہے, اور ایک ایک پر جو ہے 50-50 مقدمے ہیں, 50-50 جگہوں پر ان پر FIR ہیں. کبھی یہ سپر مین ہیں, یہ جو ہیں دی فلیش ہیں, یا جو ہیں مسٹر پاکستان ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے. تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے, تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں. یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے, اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے آپ NFC کے مد میں جو تقاضات تھے وہ نہیں مل رہے, زیادتی ہے, لیکن جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے, آپ بھی جائیں گے. آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کرے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہیں کہ وہ کہاں لگے.